بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جب آیت پڑھی جاتی تو آپ توجہ سے سنا کریں، جب آپ کو مخاطب کیا جائے تو پھر آپ نے بولنا ہے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج 8 محرم الحرام ہے۔ کتنی تاریخ ہے؟ 8۔ سن ہجری کون سا ہے؟ 44۔ نیا سال ہمارا مسلمانوں کا شروع ہو چکا ہے، تو آج کون سا ہے سن ہجری کون سا ہے؟ 1444 ہجری بروز اتوار۔ صبح کے درس میں آج آپ تمام طلباء حاضر ہیں، تو آج ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے سمجھنے کا، جیسے آپ کو پچھلے دروس میں ہم نے بتایا اور آپ میں سے اکثر بچوں کو یاد ہوگا کہ مسلمان مرد پر کتنی طرح کا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ کتنی طرح کا؟ 3 طرح کا۔ پہلا کون سا ہے؟ علم العقائد، اپنے عقیدے کے بارے میں جاننا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے کون کون سے عقیدے ہیں جن کو ماننا جاننا ہم پر فرض ہے۔ اور دوسری قسم کون سی تھی؟ علم المسائل، یعنی مسائل کا علم، روزی حرام حلال کی پہچان، اچھائی برائی کی پہچان، اور ان مسائل کو جاننا جو ہمیں معاشرے میں یا گھر میں رہتے ہوئے پیش آتے ہیں۔ اس میں ہر زندگی کے شعبے میں یعنی دین سے رہنمائی لینے کے لیے یہ مسائل سیکھنا، یہ دوسری قسم کا علم فرض ہے۔ اور تیسری قسم کا کون سا علم فرض ہے؟ معرفت گناہ، یعنی گناہوں کی پہچان، گناہوں کو جاننا کہ یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ ثواب ہے۔ یہ فرق جاننے کے لیے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کو معرفت گناہ کہتے ہیں۔ معرفت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہچان۔ کیا؟ پہچان۔ اب آپ کو سانپ کی پہچان ہے، سانپ کی پہچان ہے تو اس سے آپ بچیں گے نا۔ ٹھومے کی پہچان ہے، اس سے آپ بچیں گے کیونکہ وہ جان کے دشمن ہے۔ تو جو گناہ ہوتا ہے یہ اصل ایمان کے دشمن بن جاتے ہیں، پھر گناہ پہ گناہ آدمی کرتا چلا جاتا ہے، اور جب گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ نصیحت کب اثر کرتی ہے؟ جب اس کا یہ یقین ذہن ہو کہ یار گناہ گناہ ہوتا ہے، اگرچہ اس سے ہو گیا گناہ لیکن گناہ گناہ ہوتا ہے۔ یہ تصور جب تک مسلمان کے دل میں ہے تو وہ مومن رہے گا، اور یہ تصور ختم ہو گیا تو وہ مومن نہیں ہے، ایمان ختم ہو جائے گا۔ اب جو چاہے وہ نیکی کرتا رہے اپنے گمان میں۔ تو نیکی کے قبول ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان کی پہچان کے لیے کیا ہے؟ گناہ کو گناہ سمجھنا۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا گناہ کے درجے کتنے ہیں؟ کتنے درجے گناہ کے؟ 3۔ پہلا کون سا درجہ ہے؟ دوسرا؟ تیسرا؟ گناہ کر کے فخر کرنا۔ یہ ہم نے آپ کو پہلے زبانی باتیں بتائیں اور آپ کے ذہن میں ہیں بحمد تعالی۔ تو آج ہم نے سوچا کہ جیسے یہ محرم شریف شروع ہوتا ہے نا، تو ہم سنیوں میں ایسے ہی گناہ داخل ہو جاتے ہیں جن کو یہ سنی عوام ثواب سمجھ کر کرتی ہے، تو انہی گناہوں کی نشاندہی ہم نے کرنی ہے مختصر۔ اور پہلے ہم گناہ کی درجہ بندی کے حوالے سے
یہ آیا مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا ہے۔ یہ سورۃ توبہ ہے، 11واں پارہ، اور اس کی آیت نمبر 102 ہے۔ سورۃ توبہ کی کون سی آیت ہے؟ 102۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کے مقر ہوئے، یعنی جن کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ اقرار ہے کہ ہم مجرم ہیں، گناہ گار ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک عمل انہوں نے اچھا ملایا اور ایک برا، یعنی دونوں عمل ایسا کیا کہ جس میں کچھ اچھائی بھی ہے اور کچھ برائی بھی ہے، یعنی عمل ملا دیا اچھا اور برا، لیکن ان کو اقرار ہے کہ یہ گناہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ تو توبہ قبول فرمانے کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ وہ مجرم ہو، گناہ کو گناہ سمجھتا ہو۔ اچھا اور برا عمل ملانے سے مراد کیا ہے؟ اب دیکھیں مثال کے طور پہ، اب ہمارے اوپر جتنا ظلم مسلط ہے، یہ ٹیکس ہے، یہ ظلم کا نظام ہے، یہ سب گناہ ہے نا، ہم اسے برداشت کیے ہوئے ہیں، یہ ٹیکس دے رہے ہیں ہم۔ یا مثال کے طور پہ ہمارے کہیں پیسے یا جائیداد رکی ہوئی ہے، وہ رشوت کے بغیر کنجر نہیں دیتے، تو وہاں ہم ان کو جو تھوڑا بہت دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ رشوت نہیں، میں اپنا مال لے رہا ہوں۔ اب جو لینے والا ہے وہ کنجر رشوت لے رہا ہے، اب دینے والا اس میں مجرم نہیں ہے جب تک اسے یہ احساس ہے کہ مجبوراً میں دے رہا ہوں۔ تو اچھا اور برا ملانے سے، اور اس کو یہ اعتراف ہے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ پہلی ہے۔ تو پہلا درجہ گناہ کا کیا تھا؟ گناہ کو گناہ سمجھنا، یہ پہلا درجہ۔ اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ ہاں، گناہ کو گناہ نہ سمجھ، گناہ کو گناہ نہ سمجھ۔ اور تیسرا، اب دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے گناہ کو گناہ نہ سمجھنے کے حوالے سے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بے حیائی دیکھیں تو یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے گا سوا اللہ کے۔ یعنی یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے۔ اب اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری بات کو بیان فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان بوجھ کر گناہ کے اوپر اڑ نہ جائیں، یعنی گناہ کے اوپر اڑ نہ جائیں، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں، یعنی پتہ ہے انہوں نے کہ گناہ ہے، پھر اندے اتنے ہٹ دھرمی کیتی کھلا ہے، تو گویا اتنے گناہ نو گناہ سمجھے ہی نہیں۔ تو یہ دوسرا درجہ آ گیا گناہ کو گناہ نہ سمجھنے کا۔ یہ سورۃ آل عمران کی کون سی آیا ہے؟ 135۔ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اور گناہ پر اڑ جانا۔ اب آگے تیسری بات ہے گناہ کے کر کے فخر کر۔ اب ایک آدمی نے گناہ کیا، ایک سمجھانے والے نے اسے سمجھایا کہ بھائی یہ گناہ ہے، بچ اس سے، اللہ سے ڈر۔ اب اسے بجائے گناہ سے توبہ کرنے کے یا شرمندہ ہونے کے، اس کو غصہ آتا ہے سمجھانے والے پر، سمجھانے والے پر اسے غصہ آتا ہے، تو گویا اس کا دل سیاہ ہو گیا۔ اب اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 206 میں وَإِذَا قِيلَ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، یعنی کسی کو سمجھاتے ہوئے آپ کہتے ہیں بھائی یہ گناہ ہے، چھوڑ، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر، اللہ تعالیٰ کا خوف کر، اب وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ تو اسے اور زید چڑھے گناہ کے، یعنی پھر وہ گناہ میں اور بڑھ جائے، سمجھانے کی بجائے ہٹ دھرم بن جائے، اور پھر اسے زید چڑھے کہ یہ مجھے کہہ کیوں رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، پس اسے جہنم کافی ہے۔ جو گناہ کے اوپر اکڑتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنم کافی ہے۔
یہ تیسرا درجہ ہو گیا. اب آخر پہ اس حوالے سے گناہ کو گناہ نہ سمجھتے ہوئے، یعنی گناہ کو شعور ترقی سمجھ لینا، یہ تو پہلی قسم تھی نا جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، یہ اس حوالے سے. اب تیسرا درجہ ہے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا بلکہ اس پہ فخر محسوس کرنا. اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر کی آیت نمبر 8 میں بیان فرمایا. توجہ ادھر رکھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ. کیا وہ جس کی نگاہ میں اس کا برا کام سجا دیا گیا، کیا وہ جس کی نظر میں اس کا برا کام سجا دیا گیا، اس نے اسے بھلا سمجھا، اس نے اسے اچھا سمجھا؟ اب یہ وہ بات یہ جو پہلے آپ کو بتائی تھی. اب دیکھو داڑھی منانا گناہ ہے یا نہیں؟ داڑھی منانا کیا ہے؟ ادھر توجہ. داڑھی منانا کیا ہے؟ گناہ ہے. اب معاشرہ اس کو گناہ سمجھ کر منڈاتا ہے یا فیشن سمجھ کر؟ فیشن سمجھ کر پپو بن کر جانا ہے. پھر قوم کی آپ حالت دیکھیں کہ اب یہ محرم کے دن ہے، غم اور شوق کی وجہ سے نہیں، آپ ناخن نہیں کٹائیں گے، بال نہیں منائیں گے، 10 دن شوق کے دن ہے. یہ لعنت معاشرے میں پڑی ہوئی ہے مردوں کے اوپر. کہیں گے یہ نہیں محرم کے دن ہے، شوق اور غم کے دن ہے امام پاک کے، ہم ناخن بھی نہیں کاٹیں گے، نائیں گے بھی نہیں، اور ہم بال بھی نہیں کٹائیں گے، شوق غم میں. یہ ایک لعنت ہے جو گناہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، جو بات ہم کر رہے ہیں. دوسری بات آپ دیکھیں جب قربانی کے دن آتے ہیں، ابھی جو مہینہ پیچھے گزرا تو وہاں جنہوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے 10 دن وہ داڑھی کے بال نہیں مڈاتے. گویا 10 دن داڑھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، جو ہی قربانی ہو گئی تو داڑھی بھی صاف، گوشت بھی صاف، داڑھی بھی صاف. یہ کیسا دین مذہب ہے ہمارا؟ تو ہم نے اس گناہ کو گناہ نہ سمجھا بلکہ گناہ کے مخالف اس کو سمجھ، اس کو اپنی توہین سمجھا ہوا ہے. اگر اسے سنت سمجھے تو چہرے پہ سجاتے، مونڈ کر نیچے نہ پھینکتے اگر انہوں نے اسے سنت سمجھا ہوتا. تو یہ گناہ چلتے ہیں معاشرے میں. اب اسی طرح پردہ کیا ہے؟ واجب ہے نا. پردہ کیا ہے؟ واجب ہے. اب عورتیں جو ہیں وہ پردے کو فرض واجب سمجھتی ہیں یا نہیں؟ بلکہ ظلم سمجھتی ہیں، پردے کو گناہ سمجھتی ہیں. اور اگر کسی عورت کو یا کسی بچی کو اللہ تعالیٰ نے پردہ اوڑھنے کی توفیق دے دی تو معاشرہ کہتا ہے لے وڈی آ گئی پردے آڑی، وڈی پردے آڑی آ گئی. تو اب انہوں نے سنت کو احترام نہ کیا اور الٹا اس کا انکار کر کے توہین کر دی سنت کی. تو گویا وہ اگر اس چیز کو گناہ سمجھتی کہ توہین کرنا گناہ ہے تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے. تو یہ معاشرے میں جو گناہ پائے جاتے ہیں. اب یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کی نگاہ میں اس کا برا کام اچھا کر دیا گیا، سجا دیا گیا، تو کیا وہ اس نے اسے بھلا سمجھا؟ یہ وہ ہے جس کو آپ آج گناہ کو آج ترقی سمجھا جا رہا ہے. اس کی بہت سی مثالیں آپ کو میں بیان بھی کر چکا ہوں اور آپ کو یاد بھی ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو آخر پہ ہم یہ 3 باتیں گناہ کے حوالے سے کی ہیں. اس میں ہم اب جو اگلی بات سمجھیں گے وہ ہے محرم شریف میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ جو گناہ ہمارے اوپر مسلط ہے اس مہینے میں، پہلی بات یہ سمجھو کہ غم جو کہتے ہیں کہ محرم الحرام غم کا مہینہ ہے. ہمارے دین اسلام کے مہینے کتنے؟ 12. سب بولو کتنے؟ 12. اویس پیچھے ہو بیٹھو. ہمارے دین اسلام کے مہینے کتنے؟ 12. اور پہلا مہینہ ہمارے دین اسلام کا کون سا ہے؟ محرم.
تو ہمارے دین اسلام کے 12 مہینے، ان میں ایک مہینہ بھی غم کا نہیں ہے. غم کا کوئی تصور ہمارے دین اسلام میں نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ تو غم کا کوئی مہینہ نہیں. تو جو یہ سمجھے کہ یہ غم کا مہینہ ہے، غم کے دن ہے، وہ جاہل ہے اور اسے پتہ نہیں. اور پھر جہالت کو علم سمجھنے والے اس سے بڑے جاہل ہیں. ایک بات واضح ہو گئی، غم منانا گناہ ہے. تو یہ گناہ عام ہوتا ہے نہیں آج اس وقت، یعنی ان دنوں میں. دوسری بات یہ کہ ان دنوں میں محرم شریف کے خاص طور پہ یہ جو 10 دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں نکاح شادی طلاق نکاح شادی نہ کرنا نہیں گناہ ہے جی. تسا محرم دے مہینے چ اگر شادی نکاح کیتا تے تہاڈی رڑی نکل جانی ہے. یہ بدھو قوم کے تصورات جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. اب اگر غم کی وجہ سے شادی نکاح نہیں کرنا تو 12 مہینوں میں سے ایک دن بھی ایسا نہیں بچتا جس میں کسی بزرگ کا وفات نہ ہوئی ہو یا کوئی ایسا واقعہ نہ ہویا ہوا شہادت سے متعلقہ. تو پھر تو قصہ ہی ختم کہ کبھی بھی شادی نہ کرو. کیونکہ رمضان شریف میں نہ شادی کرو کیونکہ مولا علی پاک شہید ہوئے ہیں. ربیع الاول شریف میں شادی نہ کرو کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے سفر فرمایا. شوال کے مہینے میں شادی نہ کرو کیونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. سمجھ نہیں آئی؟ ذی الحج میں شادی نہ کرو کیونکہ حضرت عثمان غنی شہید ہوئے. اور پھر محرم میں شادی نہ کرو کیونکہ حضرت عمر پاک بھی شہید ہوئے، تو امام حسین پاک بھی شہید ہوئے. تو شہادت تو ہر مہینے میں کسی نہ کسی کی ہے. یہ سمجھنا کہ جی شہید امام پاک ہوئے لہذا سوگ اور غم کی وجہ سے شادی نہیں ہے، یہ سب جہالت ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں. اور آپ کے یہاں کہیں منجیاں پٹی بھی ہوتی ہیں، منجیاں پٹی کر دیتے ہیں. یہ اجے پتہ نہیں اگلی مرحلہ کیوں نہیں آمدا پہ منجیاں پٹھیاں کر دیں، اپنی لتاں پٹھیاں کیوں نہیں کر دیں؟ اپنی لتاں بھی انہوں نے پٹھیاں کرنی چاہیے. اتنے جڑے ہیں شیعے اتنے کرتے ہیں نا مرن والے دیا لتاں، وہ مرن والے دیا لتاں پٹھیاں کر کے لتاں چاہ کے اتو جناب وہ لکڑ پھیر دین انہوں غسل دیں آیا. لکڑ پچھوں دی منہ والے برش بندہ زندہ کردا نا مردے نو برش کرائیں اتو مڑ پانی سٹ دیں بھئی چنگی طرح پاک ہو جائے. سمجھ نہیں آئی؟ اور یہ بات آپ شاید اب وہ یہ عرفان بیٹھا ہے، اس کا وہ چاچو غالباً کیا لگتا ہے جہانگیر جو تھا دادا، اب وہ زندہ ہے یا فوت ہو گئے؟ ہاں زندہ. اس سے کبھی پوچھنا بھئی دادا جی آپ کبھی اٹاری گئے تھے غسل دینے کے لیے، وہاں ایک شیعہ مرا تھا، اس کو غسل اس نے دیا تھا، اور جب میں پہلے یہاں رہتا تھا تب کی بات ہے. انہوں پوچھا وہ چوک قتلہ چوک جڑا اپنا بیڑی دا اتنے پوچھا اور آخا چھڈو ساجی کو دسکن والی گل نہیں کہے پکا نہیں وہ تو لکڑ شکڑ ماری ہے. ہاں یعنی وہ میت کو غسل کیسے دیتے ہیں؟ جب پھٹے کے اوپر لٹا لیتے ہیں، یہاں نیچے بھی لکڑ رکھ دیتے ہیں، بازو ساتھ نہیں ہونے دیتے، ادھر بھی لکڑ رکھ لیتے ہیں اور پھر پیچھے سے اسے پمپ کرتے ہیں. ہاں تو جن کو شوق ہے وہ بن جائے وہ جو بڑھنا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو خیر یہ سمجھ آ گئی بات کی. اس مہینے میں اصل کرنا کیا ہے؟ آقا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہم ان کی طرف سے اکثر اصال ثواب یہ ختم شریف کرتے کراتے ہیں، تو دونوں بھائیوں کا نام ہونا چاہیے، حسن کا بھی حسین کا بھی. اور بقیہ شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے حنین، شہدائے کربلا اور شہدائے اسلام سب کو اصال ثواب کرنا چاہیے. صرف امام حسین پاک علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں صرف آپ کے نام سے یہ اہتمام کرنا تو یہ بھی شیعت اور رافضیت ہے اس دور میں جو قوم کرتی جا رہی ہے. تو تمام کا اکٹھا
حسن پاک، حالانکہ یہ ذہن میں رکھیں ہمارے سنی عقیدے میں امام حسن پاک حسین پاک سے درجے میں، شان میں، مقام میں، علم میں اونچے ہیں حسن پاک، کیونکہ آپ بڑے بیٹے ہیں مولا علی پاک کے اور حسین پاک چھوٹے بیٹے ہیں، تو جو پہلے ہیں امام حسن پاک، ان کا شان، مقام، درجہ، رتبہ، مقام امام حسین پاک سے اونچا ہے، سمجھ آئی؟ اور شیعوں میں تو امام حسین پاک رب بن جاتا ہے، نعوذ باللہ، یہ ان کی بکواسات ہے، نعوذ باللہ رب بن جاتا ہے۔ وہ ایک خبیث ہے کراچی کا، مر گیا خنزیر، اس کا نام ہے ضمیر حیدر، وہ کہتا تھا پاکستان کیسے بنا؟ قائد اعظم کی دادی کے ہاں 11 بچے پیدا ہوئے، مر گئے، 12واں پیدا ہوا تو دادی جان نے، قائد اعظم کی دادی نے منت رکھ لی گھوڑے کی، تو گھوڑے کے نام پہ منت مانی اس نے، تو دادی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھا گیا جنا، جنا۔ گھوڑا کیسا تھا جس نے دادی کی سن لی؟ گھوڑے نے دادی کی سن لی تو جنا پیدا ہو گیا۔ تو حسین کا گھوڑا جو اتنی، یعنی یہ دعا پوری کر دیتا ہے، تو حسین کیا ہے جو رب بن جاتا ہے، نعوذ باللہ، یہ اس کی بکواس ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے یہ ملک خدا نے نہیں دیا، یہ ملک خدا نے نہیں دیا، گھوڑے نے دیا، ملک گھوڑے نے دیا۔ تو پاکستان کا مطلب ہے لا 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 نہیں، پاکستان کا مطلب گھوڑا، پاکستان کا مطلب دلدل، پاکستان کا مطلب ذوالجنا، پاکستان کا مطلب ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ یہ بعد میں آپ کو سناتا ہوں اس کنجر کا اپنا ریکارڈ کلپ، وہ جو کنجر مرا، تو آپ کہتے ہیں قائد اعظم دی امانت نو شدا آباد رکھنا، دن 14 اگست دا یاد رکھنا۔ وہ کنجر کہتا ہے پاکستان گھوڑے نے دیا ہے، مسٹر نے نہیں دیا، اور تم کہتے ہو مسٹر نے دیا ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ 5 تن پاکستان بنایا کس نے؟ محمد علی نے، محمد علی، اور بہن کا نام کیا ہے؟ فاطمہ، فاطمہ، فاطمہ۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ محمد علی، فاطمہ، یہ شیعہ کہتے ہیں۔ اب ان پاک ہستیوں کے ناموں سے ملا کر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد پاک ہو گئے، اور علی مولا علی شیر خدا ہو گئے، اور فاطمہ سلام اللہ علیہ ہو گئی۔ یہ 3 نام جو 5 تن پاک میں مبارک نام ہستیاں ہیں۔ اب وہ ادھر کیا کہتے ہیں؟ پاکستان بنایا محمد علی فاطمہ نے، تو محمد علی اور فاطمہ نہ ہوں تو پاکستان ملک نہیں بنتا، اور محمد علی فاطمہ نہ ہوں تو جنت نہیں ملتی۔ یہ ان کنجروں کے بے تکے باتیں ہیں۔ اب یہ جو فاطمہ ہے جس کو قوم کی اماں کہتے ہیں، یعنی وہ بابائے قوم ہے نا، آغاز صاحب آگے قریب ہے تاکہ تھوڑا سا یہ آپ کو پتہ چل جائے، ہم بات کر رہے ہیں نا گناہ کو گناہ سمجھنا، تو جس کو آپ ترقی اور شعور سمجھتے ہیں یہ تو بدترین گناہ ہے، جس کو آپ نیکی سمجھ کر وہاں کرتے اور آپ سے کرایا جاتا ہے۔ تو بانی کا نام کیا؟ بابائے قوم، کیا؟ بابائے قوم۔ تو مادر ملت کون ہے؟ خاتمہ، فاطمہ جرا، خاتمہ جرا، یعنی یہ کیا ہے؟ مادر ملت یا مادر ذلت؟ مادر ملت۔ اچھا، اب کبھی آپ نے سوچا ہے بھئی بابے کی جو ماں ہے مادر ملت تو اس نے بننا تھا، تو بابے کی بہن جو ہے یہ مادر ملت کیسے بن گئی؟ وہ تو قوم کی پھپھی لگتی ہے، وہ تو قوم کی پھپھی ہے۔ فاطمہ جناح بابے کی بہن ہے نا، تو بابا ہے بابائے قوم،
تو بابے کی بیوی اصل میں مادر بنے گی نا، تو وہ آج تک قوم کو بتایا ہی نہیں وہ مادر کون ہے اس قوم کی. وہ تو پھپھی ہے جن کو مادر کہتے ہیں، یعنی پھپھی کو مادر ملت کہا جاتا ہے، ماں قوم دی. تو اصل قوم دی ماں میں تھانوں دسنا چاہتے ماسٹرانوں پوچھنا ہے بھی تسی آج تک ساڈے نال دھوکا کیتا ہے، سانوں پھپھی نو ماں بنا کے تسی سناندے رہے ہو. پھپھی تا پھپھی ماں کیویں بن سکتی؟ سانوں ساڈی ماں دسو کیڑی ہے؟ یہ بابائے قوم دا پتہ ہے سانوں بابے دا، ساڈی ماں دسو کیڑی؟ تے اوندا نام تساں چیتے رکھ لو، اوندا نام ہے رتی جنا. کی نام؟ رتی جنا. کیا نام ہے بابے کے؟ بابے کی یعنی قوم دی اماں کا نام کی ہے؟ رتی جنا. رتی جنا بابے کی ماں ہے، آپ سب کی اماں ہے. مانتے ہو اماں ہوئے؟ اماں تو نہ سے کھڑے ہو، وہ تو ابے تو نہ سے کھڑے ہو. ابا تھوڑا کھادا بابا بابا قوم ہے. اماں قوم دی کی ہے رتی جنا. رتی جنا کے بارے میں لکھا ہوا ہے بڑی سونی آئی. اس قوم دی اماں بڑی سونی ہے اور کسی نو ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مولوی ٹی وی تے آ کے حدیث پاک بیان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے، جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے. تو بھائی ہم بھی قوم کی اماں کا حسن بیان کر رہے ہیں تو اس میں قوم کو کیا ناراض نہیں ہونا چاہیے. ابے کی قوم کے بابے کی جو بیوی تھی نا رتی جنا، وہ اتنی خوبصورت ہی. یہ رتی جنا کتاب میں سب کو لکھا ہوا ہے. رتی جنا اتنی خوبصورت تھی کہ ان کو جو بھی دیکھتا تھا ان کی دلکشی کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. اب دلکشی کا مطلب کیا؟ آئے مر گئے دل لے گئی، یہ دلکشی کا. بابے کی جڑی رن ہے نا ان بارے میں میاں صاحب کا شعر، وہ جیسے اس نے شعر کہا تھا، میاں صاحب کا ایک شعر ہے کہ لے سجنا جے تو سجنا، لے سجنا جے تو سجنا تے بن سجنا تو نہیں سجنا. بن سجنا تو نہیں سجنا. جن نے میرے سجن نو ویکھیا نہ رجیا تے نہ رجنا. تو بابے دی جڑی گھر والی آئی نا انہوں ویکھ دیا کو رجدا نا. سمجھ آئی؟ تو خیر مختصر بات ہم بات ختم کرتے ہیں. سب بچے توجہ بھائی، سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ سب بچے توجہ. آخری بات میں توجہ سے بتا رہا ہوں، سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ. مرتضی سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ سب بچے. تو آج ہم نے جو سیکھا ہے سمجھا ہے ان کو سیدھا بٹھاؤ ہوئے. اس میں مختصر ہم نے چند گناہوں کی نشاندہی کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ گناہ کے درجے کتنے ہیں؟ 3. گناہ کو گناہ سمجھنا، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اور گناہ کر کے فخر کرنا. اور آج معاشرے میں جن گناہوں کے اوپر فخر ہوتا ہے، داڑھی منڈانے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اسی طرح پردے کو بے پردگی کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اسی طرح گانے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، قوالیوں کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ قوالیوں کو تو یہ قوم عبادت سمجھتی ہے. اور گھروں میں تصویریں رکھنے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. پیروں کی تصویریں گھروں میں ہوتی ہیں اور شیعہ خبیثوں نے تو نعوذ باللہ نقلی تصویریں خیالی اماموں کی بنائی ہوئی ہیں اور نعوذ باللہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ان کجروں نے بنائی ہوئی ہے. تو یہ گھروں میں تصویریں رکھنا یا یہ دکانوں میں عام تصویریں رکھی ہوتی ہے جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے، وہ ایک چارٹ بنا ہوتا ہے اولیاء کے نام اوپر لے یار میالے دا نام تے ڈبی ہوئی تر جائے گی. وہ ایک مائی کا بیڑا بیچ میں ہوتا ہے اور سب نام لکھے ہوتے ہیں، چارٹ بنا ہوتا ہے اور ادھر بیچنے والے بھی ہوتے ہیں اور پھر آرام سے خرید کر گھر میں لگا لیتے ہیں. یہ تمام خیالی تصویریں ہیں اور کچھ ہوں گی جو اولیاء کی ہوں گی، وہ ان کی عدم توجہ کی وجہ سے لوگوں نے کھینچ لی.
لیکن شریعت میں کسی طرح کی بھی تصویر کا کوئی حکم نہیں۔ اب جو بدھو اور بے وقوف اور کنجر قسم کے ملا اور پیر ہے نا، یہ آخری بات میں کر رہا ہوں، جو وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہندے نہیں جی کیمرے دی تصویر ہو رہا تے ہاتھ دی بڑی ہو رہا، ہاتھ دی بڑی حرام آ، کیمرے دی بڑی وہ تصویر نہیں، یہ ٹھیک آ۔ پھر وہ کہیں گے بھی یہ تو کیمرے کی جو تصویر ہوتی ہے نا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ شیشہ دیکھتے ہیں، تو جب تک آپ شیشے کے سامنے ہوں گے آپ کی تصویر رہے گی، جب شیشے کے سامنے سے ہٹ جائیں گے تصویر ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کیمرے کی تصویر وہ تصویر نہیں ہے، یہ بعض کہتے ہیں۔ بعض یہ کہیں گے جی آپ پانی دیکھتے ہیں، صاف شفاف پانی ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں آپ کا سایہ چہرہ نظر آتا ہے، تو کیا وہ آپ اس کو حرام آپ کہیں گے؟ اب جس طرح جو سامنے رہیں گے اتنی وہ تصویر رہے گی۔ اب یہاں آخری بات توجہ سے سنو، جو یہ اعتراض کر کے قوم کو گمراہ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے عکس یعنی تصویر، ایک ہوتا ہے ذی عکس جس کی تصویر ہو۔ تو جو عکس ہوتا ہے ذی عکس کا محتاج ہوتا ہے، یعنی میں بیٹھا ہوں، اب میری تصویر ہے، میرا عکس ہے، ایک میں ہوں، میرا وجود ہے، تو جب تک میں شیشے کے سامنے رہوں گا تب تک تو اس میں شبیہ رہے گی نا تصویر، اور جب ہٹ جاؤں گا پھر بھی شیشے میں رہے گی، ختم ہو جائے گی نا۔ ایسے ہی جب تک پانی میں سامنے رہوں گا تصویر رہے گی، جب ہٹ جاؤں گا تصویر ختم ہو جائے گی۔ تو کیمرے میں تو اب میں مر بھی جاؤں، اب جو یہ بن رہی ہیں ریکارڈ ہے، یہ بعد میں بتاتا ہوں تو میں مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ اب جتنی بھی یہ موویز بنتی ہیں مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ تو جاری رہے گا۔ تو ہم اس کو اب یہ کیوں کرتے ہیں کہ اب اس سے بچنا محال ہے، لیکن ہم اس کو دین کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ یہ ایسے ہی مجبور ہیں ہم، جیسے ہماری جیب میں تصویر ہوتی ہے نا مسٹر کی، نوٹ کے اوپر ہوتی ہے نا، اب ملا کہیں گے یہ تصویر مڑ حرام ہے تے مڑ جناب، تصویر تو بغیر تے مڑ تو بڈھی نہیں دیندی۔ یہ ایک میدو گشتی ہے کھانے والی تجالی، جس کو عبدالحمید چشتی کہتے ہیں، وہ کنجر یہ کہتا ہوتا ہے آکھے ملان مور تصویر حرام ہے تے موڑ اس تو بغیر تے بڈھی نہیں دیندی، یعنی پیسے ہو سڑ تو۔ اب اس ملا کھتری کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اضطراری احکام اور ہے، اختیاری احکام اور ہے۔ اب تصویر کہاں ہوتی ہے؟ نوٹ کے اوپر۔ نوٹ کہاں ہوتا ہے؟ جیب میں ہوتا ہے نا، سامنے تو نہیں ہوتا، جیب میں ہوتا ہے نا۔ اب ہم ملا سے پوچھتے ہیں ملا جی تم وضو کر کے مسجد میں کھڑے نماز کے لیے آپ کے مسانے میں ڈھڈ میں گند ہے کہ نہیں، موتر ہے یا نہیں؟ اب ملا سے پوچھے تجھے شرم نہیں آتی بھی اندر تو گند اور موتر لے کر مسجد میں کھڑا ہے؟ تو اب ملا کیا کہے گا؟ نہیں وہ تو اندر ہے نا، جب نکلے گا تو پھر حکم لگے گا۔ تو یہ بھی بند ہے جیب میں، جب سامنے آئے گی تب حکم لگے گا۔ سمجھ آئی؟ اس لیے ہم اس کو ضرورت نہیں سمجھتے۔ جو بنتی ہے یہ ایک اضطراری حالت ہے، جیسے اضطراری حالت میں انسان بے بس ہوتا ہے۔ اب ہم تصویر سے کہیں سے بچ نہیں سکتے، لیکن ہم دل میں اسے جائز نہیں سمجھتے، دل میں اس سے نفرت ہی رکھتے ہیں۔ تو یہ گناہوں کے حوالے سے آج ہماری بات مکمل ہو گئی۔ اب ہم بات کو ختم کرتے ہوئے تقریباً 10 منٹ تک ہمارا پریکٹیکل ہوگا، اس کے بعد ہم چھٹی کے قریب ہوں گے۔